نوجوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب قرآن کا ترجمہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آج ہر ماں باپ بچے کو انگریزی پڑھانے کے لیے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، وقت کی قربانی دے، ٹیوشن چھوڑنے کے لیے باپ جا رہا ہے، ماں جا رہی ہے، اسکول کے لیے ماں قربانی دیتی ہے، باپ قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی، پیسوں کی قربانی، ہر چیز کی قربانی۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہو کہ ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ جہاں گیا ہے وہ اسلام بیزار فضا ہے، جہاں میرے بیٹے کا ایمان لوٹ لیا جائے گا، پھر بھی ماں باپ کو اس کا فکر نہیں ہوتا، بس اس کو کچھ نالج مل جائے، انگریزی زبان سیکھ لے، اس کے لیے ماں باپ ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں۔ ارے میرے گھر پہ نوٹس آ جائے سرکار کی طرف سے اور مجھے انگریزی زبان نہ آتی ہو تو میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، وکلا کے پاس جاتا ہوں، لائر کے پاس جاتا ہوں، پوچھتا ہوں کیا نوٹس ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس نوٹس کے اندر جھٹکا لگا ہوا ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب بن گئی ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام صرف اس لیے رہ گیا کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، کبھی کسی نے عالم سے نہیں پوچھا یا خود سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، سورہ فلق اور سورہ ناس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا قرآن مجید صرف اس لیے تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے؟ قرآن مجید اس لیے اتارا گیا تھا کہ اس کو سمجھا جاتا، اس کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچایا جاتا۔ اس لیے سنیے، یہ جو سوال ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس کو سمجھیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمایا ہے کہ میں نے قوم نوح کو کیسے تباہ کیا، میں نے ہود علیہ السلام کی قوم کو کیسے تباہ کیا، میں نے صالح کی قوم کو کیسے تباہ کیا۔ پچھلی قوموں کے واقعات اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان آیتوں کو پڑھے اور ان آیتوں کا ترجمہ بھی سمجھے اور اس کو پڑھے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے کسی عالم کی جاگیر نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے کسی عالم کی جاگیر ہے، کسی مولوی کی جاگیر ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہر شخص کے لیے، پچھلی قوموں کے واقعات ہر شخص کو پڑھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ نوح ہے 29ویں پارے کے اندر، سورہ نوح کا ترجمہ ہم نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے اتنا خطرناک عذاب کہ رجب کی 10 تاریخ سے بارش شروع ہوتی ہے، محرم کی 10 تاریخ تک یعنی 6 مہینوں تک مسلسل بارش اللہ برسا رہا ہے اور پوری قوم کو تہس نہس کر رہا ہے۔ آخر کیوں؟ وہ کون سی غلطی کر کے گئے کہ ہم وہ غلطی نہ کریں؟ آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلی غلطی شرک کر کے گئے۔ یہ شرک مجھ میں اور میری نسل میں نہ آئے، میں آپ کو بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ سورہ نوح پڑھیے آپ، سورہ نوح کے اندر ایک آیت ہے، کون سی آیت ہے؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ یہ مالدار کہتے تھے کہ تم ان 5 بتوں کو مت چھوڑو۔ 5 بتوں میں ایک بت کا نام تھا یغوث، یا غین واو اور ثا، یغوث۔ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں باطل کتنا ہوشیار ہے، چونکہ مسلمان قرآن کو نہیں پڑھتے اس لیے ہوشیاری کرتا ہے۔ کیسے ہوشیاری کرتا ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، کتنی بڑی ہستی تھے، 1.25 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر شرک سے توبہ کی ہے۔ 1.25 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر شرک سے توبہ کی ہے۔ اس بزرگ ہستی کو غوث اعظم کا نام دیا گیا اور مسلمانوں کو شرک میں مبتلا کر دیا گیا۔ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غوث اعظم ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہتی تھی کہ یہ جو بت ہے نا یغوث، وہ گھوڑے کی شکل میں بنا کر رکھا تھا، اس بت کو گھوڑے کی شکل میں، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ کہیں پھنس جائے اور اس کو پکارے تو یہ گھوڑا مدد کے لیے آئے گا۔ یہی نظریہ مسلمانوں میں منتقل کیا باطل نے۔ آج تک مسلمان پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کو غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ غوث کے معنی آتے مدد کرنے والا، خالص مدد کرنے والا۔ مدد کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے بتاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بتاؤ دنیا کے بڑے سے بڑے لشکر ایک طرف ہے، اللہ فرماتے تم پھنس جاؤ تو دنیا کا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے اللہ کے سوا؟ یہ ہمارا عقیدہ تھا، لیکن قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ عقیدہ مسلمانوں میں منتقل ہوا اور آج مسلمان شرک میں مبتلا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں 5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز، پچھلی قوموں کے واقعات ہر نوجوان پڑھ سکتا ہے، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے پوری قرآن مجید میں۔ سورہ رحمان اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن مسلمانوں کو ترجمہ نہیں آتا تو مسئلہ بھی نہیں معلوم۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس کی جواب میں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ جب جنات کے سامنے میرے آقا نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو جنات نے کہا تھا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ عربی میں نہیں آتا، اردو میں بولیے، اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ لیکن ترجمہ پڑھتے نہیں مسلمان، تو مسلمان کیسے جواب دے گا؟ میں آپ سے یہ بات کہوں، میں آپ سے سوال کروں، بتاؤ ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے بتاؤ میرے احسانات ہے کہ نہیں، اور بچہ وہاں ایسا گونگا بن کر بیٹھا رہے تو باپ کو غصہ آئے گا؟ میں سوال کر رہا ہوں اور یہ کچھ بول نہیں رہا ہے تو میرا اللہ سوال کر رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مسلمان گونگا بن کر بیٹھا ہے کیونکہ اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے۔ و3 پڑھتے ہیں امام صاحب أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا میں فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں؟ مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ جب سوال نہیں معلوم تو جواب کیسے دے گا؟ اتنا بڑا جرم ہم کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے موت اور موت کے بعد کی جو منزلیں ہیں اس کو بیان فرمایا ہے، جنت، جہنم، موت، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ امام صاحب قاف والقرآن المجید پڑھتے ہیں نمازوں میں، مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، موت کے بعد کی منزل کا ذکر کر رہے ہیں، میدان محشر کا ذکر کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے نا کہ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 پچھلی قوموں کے واقعات ہر مسلمان پڑھے، نمبر 2 اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہر مسلمان پڑھے، نمبر 3 موت اور موت کے بعد کے جو مراحل ہے ہر مسلمان پڑھے۔ ہاں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہر مسلمان نہیں پڑھ سکتا۔ چوتھی چیز ہے مسائل، قرآن مجید نے مسائل بیان فرمایا ہے، وہ مسائل ہر شخص نہ پڑھے، علماء سے رجوع کرے۔ آپ کہیں گے دلیل لائیے، قرآن مجید کہہ رہا 5ویں بارے میں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کیسے مسائل جن کو تم حل نہیں کر سکتے ہو، کہاں لے جاؤ؟ علماء کے پاس لے جاؤ، اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ، اللہ کے رسول کے نائبین کے پاس لے جاؤ۔ تو چوتھی چیز مسائل۔ 5ویں چیز، قوموں میں آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے، یہودیوں کے ساتھ کیسے بات کریں گے، عیسائیوں کے ساتھ کیسے بات کریں گے، نان مسلمین کے ساتھ کیسے بات کریں گے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہ بھی ماہرین کے لیے چھوڑ دیا جائے، ہر مسلمان اس میں نہ پڑھے۔ بہرحال تو میں کہہ یہ رہا تھا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اہتمام کرو اس بات کا، 1 گھنٹہ اگر تلاوت کے لیے فارغ کر رہے تو ترتیب بناؤ، آدھا گھنٹہ تلاوت کروں گا، 15 منٹ ترجمہ دیکھوں گا، اور 15 منٹ کیا کرنا ہے وہ آئیے آگے سنا رہا ہوں۔ تو آپ یہ ترتیب بنائیے رمضان کے مہینے میں، صرف تلاوت مت کیجیے، تلاوت کے ساتھ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ تبت یدا ابی لہب، ان تمام سورتوں کا ترجمہ دیکھو۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتوں کا ترجمہ ملتا ہے آسان قرآن کے نام سے، اس کو پڑھیے۔